السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته سلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آل محمد الذي خلدت بركته بذاته ومحيا وتعطرت العوالم بذكره وليا۔ سالکی جناب، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہے کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رزق انبیاء نکلا، مزید بنا یہ کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، جن کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں آج اللہ کی یاد کے بہانے جمع فرمایا اور ہمیں تجدید ایمان کو تازہ کر لینے کا ایک موقع عنایت فرمایا۔ چونکہ یہ مہینہ حضرت غوث اعظم صغیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے معروف ہے اور آپ ہی کے تذکرے اس مہینے میں کثرت سے ہوتے ہیں۔ یہ انہی کی خانقاہ ہے، انہی کا سلسلہ ہے، خاطری سلسلہ، انہی کے فیضان ہیں جن سے ہم اپنے ایمان کی تجدید کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یسروا ولا تعسروا، بشروا وبشروا ولا تنفروا۔ یعنی دین میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دین لوگوں کے سامنے ایسا پیش کرو کہ ان کے لیے آسان نظر آ جائے، آسان دکھے، آسان کر کے اللہ کے بندوں کے سامنے دین کو پیش کرو۔ یسروا ولا تعسروا، مشکل مت کرو، ایسا دین مشکل بنا کے پیش کرو کہ لوگ جو ہے نا اس کو سمجھ نہیں سکے یا پھر اس پہ عمل کرنا بہت محال سمجھے، ناممکن سمجھے۔ ایسا مت پیش کرو، آسان دین آسان بتا کے پیش کرو، سمجھا کے پیش کرو۔ وبشروا، اور بندوں کو خوشخبری دو، بشارتیں دو، اچھی خوشخبریاں دو۔ وبشروا ولا تنفروا، نفرت پیدا مت کرو، ایسا دین بتاؤ کہ لوگوں کو نفرت پیدا ہے، بہت مشکل نظر آ جائے، ناممکن سی بات، یہ ناممکن، یہ حصول کرنے حاصل نہیں کر سکتے یہ چیز، ایسا مت پیش کرو۔ لیکن ہمارا بھی زمانہ ایسا حال ہے کہ اللہ والوں کی شان بیان کرنے کے لیے، اللہ والوں کا مرتبہ بیان کرنے کے لیے جو ہے اللہ والوں کے ایسے سیرتیں بیان کر دیتے ہیں کہ ان کی سیرتیں ایسی بیان کرتے ہیں کہ لوگ وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ والے بننا تو بہت مشکل ہے، ناممکن ہے، اللہ والے بننا ناممکن ہے، اللہ کا ولی بننا بہت مشکل ہے، ناممکن ہے۔ یہ ہر کس و بس کی بات نہیں ہے، ہر کوئی اللہ کا ولی بن ہی نہیں سکتا۔ لہذا آج کل ایسا وقت آ گیا ہے زمانہ کہ واعظین کی طرف سے کہ ہم تو اللہ والے تو نہیں بن سکتے، اب کیا کرتے ہیں، یہ چلو دنیا میں جیسا جو دنیا کی جی اپن بھی ایسی جیتے گزارو، نمازیں پڑھ لو، بس حلال کماؤ، بیوی بچوں کی پرورش کرو، بس اللہ بولے چلے جاؤ، ورنہ اللہ والے تو بنا۔ آج کل کے زمانے کون اب 40 سال تک جنگلوں میں کون گزاری ہے؟ غوث اعظم صغیر 40 سال جنگل میں گزارے، کیسا گزارے؟ گھاس کے گڈھے کھا کے جیے، گھاس کے گڈھے کھا کے جیے، آپ ہم کر سکتے؟ اور اللہ کا ولی بنا ہو تو اتنا مجاہدہ تو نہیں کر سکتے۔ تو ولایت کے لیے یہ ضروری ہے۔ اور عشاء کی نماز، عشاء کے وضو سے فجر کی نماز 40 سال تک پڑھے تو ایک دن نہیں پڑھ سکتے،
تو اللہ کا ولی بننا بہت مشکل ہے. اللہ کا ولی بنا تو اتنا مجاہدہ کرنا, اتنا تزکیہ نفس کرنا اور اتنا ریاضت کرنا بہت مشکل ہے, ناممکن ہے. ہم تو اب کہاں بن سکتے ہیں؟ سیدھا سیدھا چل رہا ہوں, نماز نہ پڑھ لو بس چلو سیدھا. دین اتنا مشکل بنا کے مت پیش کرو. یہ مزاج ہے, ہر ایک ایسا اس مزاج میں نہیں آ سکتے, اتنا برداشت نہیں کر سکتے. وہ جو اللہ والے کیے ہیں وہ ان کا مزاج کیا ہے, ان کے حساب سے کر سکتے ہیں. ہر کس و کاس ہر بندہ یہ کام نہیں کر سکتا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ایسی ہے کہ آپ غریب سے غریب بھی, کمزور سے کمزور سے ضعیف بھی آپ دین پر عمل کر سکتا ہے. آپ کی سنت پر عمل کرا تو ہر ایک دین پر آپ کی پوری سنت پر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا عمل نہیں کیا جسے آپ کے غریب سے غریب امتی, کمزور ضعیف نادان اور امتی کو عمل نہ کر سکے. یہ نہیں محسوس ہو کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا. ہر سرکار دوارا کی ہر سنت اتنی آسان ہے کہ ہر امتی کر سکتا ہے اس پر اور سیرت پہ عمل کر سکتا ہے. اس لیے دین آسان کر کے پیش کریں. اب ہمارے علماء ایسا دین پیش کریں. اور ولایت کے لیے ضروری نہیں ہے ریاضت اور مجاہدہ اور جو ہے نا خناعت وغیرہ, تزکیہ نفس, تزکیہ نہیں بلکہ کیا بولتے ہیں خواہشات دنیا کو چھوڑ دینا, اور جو ہے کیا بولتے ہیں زہد کہ دنیا کی لذتوں کو چھوڑ دینا اور اپنے آپ کو نفس کو تکلیف میں ڈالنا, کھانا نہیں کھلانا, اس کو کاٹنا, اس کو دوستے رہنا, ان کو کاٹتے رہنا, جسم کو تکلیف دیتے رہنا. یہ ولایت کا درجہ نہیں. ولایت اس کے لیے نہیں, اس سے ولایت نہیں ہے. اور نہ کرامتیں بتانا, معجزے ولی ہے ولایت ہوگا. آج کل ایک اولیاء بولتے ہو موت کی کرامتیں بتانا, مردوں کو زندہ کر دینا, جو بولے کام بولتے آ کے آ رہا باہر سے اپنی دوست اس کے دل کی بات بول دینا. ارے کیا کرامت ہے, کیا اللہ والے کیا آتے دل میں جو ہے وہ بول دیتے. یہ ولایت کی علامت نہیں ہے, ولایت کی نشانی نہیں ہے, ولایت کا درجہ یہ نہیں ہے. اس کو ولایت نہیں بولتے. ایک کافر بھی بتاتا ہے, نجومی بھی بتاتا ہے یہ بات. تو ولایت کے درجے کے لیے, ولایت کے لیے ضروری نہیں ہے. ولایت کا پیمانہ یہ نہیں. پھر اللہ کا ولی کون ہے؟ قرآن میں تو ایسا نہیں بولے اللہ کا ولی ایسا رہتا ہے, کرامت بتاتا. اور کرامت بتائی تو اللہ کا ولی ہے. کرامت نہیں, اگر ایسا دیکھیں کہ کرامت نہیں, اللہ کے ولایت کے لیے کرامت ہونا ضروری ہے, تو آج کے زمانے میں تو کوئی بھی ولی دکھتے ہی نہیں تمہارے, کوئی ولی ہو ہی نہیں سکتا. بتاؤ بولو کوئی کرامت کوئی بتاتا ہے کہ یعنی اس زمانہ چلے گیا اولیاء ولایت کا زمانہ. اب نہیں ہے, اب سب کوئی ولی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. ہر زمانے میں ہر وقت اللہ کے اولیاء رہتے ہیں. تو کرامت کو جو ہے نا ولایت کا معیار بنائے. پھر ولایت کس کو بولتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وہ ولایت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ولایت کا درجہ فرمایا ہے. ولی کون ہے؟ وہ اللہ کا ولی ہے. اپنی طرف سے ولایت کا معیار تم بنا رہے ہیں, یہ ولی نہیں ہو سکتا. تو یہ تم بنانے والے, تمہارے ولی تم بنائے سے ولی ہے, اللہ کا ولی نہیں ہے. تو اس طرح اپنی طرف سے اللہ کے ولی بنا کے پیش کریں. اللہ قرآن میں جو اللہ تعالیٰ ولی ولایت کو پیش کرا وہ بیان کرو. اللہ تعالیٰ نے کیا, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہ علامت ہے. کہاں ہے بولو اس میں موجودہ کرامت کہاں ہے, جو کیا زہد کہاں ہے, تقویٰ اتنا کہاں ہے, اتنی مصیبتیں ڈال لینا کہاں ہے, 40 سال جنگلوں میں کاٹتے پھرنا کہاں ہے, 40 سال جو ہے نا ایک پاؤں پہ کھڑے کے پورا قرآن ختم کرنا کہاں ہے. یہ مزاج ہے اولیاء اللہ کون ہر کب سے نہ کرنے کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین آسان کر کے پیش کے امت کے سامنے پیش کرے کہ ہر میرا امتی ولی بنے اللہ کا. ہر اللہ کا ہر امتی اللہ کا ولی بن سکتا ہے, سرکار کی سنت پر عمل کرا اور قرآن کی طرف سے دیکھا تھا. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. اتنے کیا الا خبردار ہو جاؤ, ڈینجر. الا ہوئے تو ڈینجر,
جیسے وہ ٹرانسفارمر کتنے بڑا ٹرانسفارمر تھا, کتنے وولٹیج کا رہتا, ہاں 1000, ہاں 440 وولٹیج کا. پہلے تو ایک کھوپڑی جو ہڈیاں لگا دے ڈینجر کھول کے رہتا, تو وہ خبردار آگے بڑھیں گے سرحد میں ولایت کے خطرہ ہے, آگے تم ہلاک ہو جاؤ گے. ہلاکت ہے اس میں خدا کہتا تو نہ تو کرو, خبردار. اللہ ان اولیاء اللہ, سمجھ جاؤ تحقیق یا اولیاء اللہ وہ ہیں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, نہ ان کو خوف ہے نہ حزن منا رہے. یہ ہے اللہ والے. کہاں بتاؤ اس میں, قرآن میں پیش کروں, چلو یہ بات ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, نہ ان کو خوف ہے نہ حزن منا رہے. خوف کیوں؟ خوف کس کا آتا ہے؟ آنے والی زندگی کا خوف ہے. آنے والی زندگی کا خوف ہوتا ہے. کل کیسا ہوں گا, کل کیسا ہوں گا. یہ مسلمانوں میں دیکھو یہ نقص ایمان ہے. کل کیسا, کل کا کیسا, کل کا کیسا, کل کا کیا ہوں. صبح اٹھا تو صبح شام تک کل کا کیسا, کل کا کیسا. یہ خوف ہے, یہ ایمان والا نہیں ہے, یہ اللہ کا ولی نہیں ہے. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ, اللہ کے حوالے کر دیں. اللہ ہی میرا کفیل و کارساز ہے, اللہ ہی میرا رب ہے, اللہ ہی میرا خالق ہے, اللہ ہی میرا کفیل و کارساز ہے, نفع و نقصان کا مالک اللہ ہے. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ, میں اپنے تمام کاموں کو اللہ کے حوالے کر. جو اللہ کے حوالے کر دیا کام کو, اللہ اس کو کامیابی کے ساتھ بڑے خیر سے پورا کرے گا. تو اپنے سے لگا لے گا تو میں کام نہیں کر سکیں گے. یہ ایمان کر رہا, اللہ کے حوالے نہیں کر رہا کام, خود کرنے کو جا رہا, نقصان اٹھا رہا, تکلیف اٹھا رہا, پریشان ہو جا رہا. میں ولی بن رہا ہوں, کہاں سے بنتا کرتا کافر رہتا ہے, بے ایمان ہو جاتا, بے ایمان ہو جاتا, نہیں کر سکتا, صبر نہیں کر سکتا, برداشت نہیں کر سکتا, توکل نہیں کر سکتا. اللہ کے حوالے کر دے گا. وَفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ, اللہ میرا یہ امان, میرا یہ کام تیرے حوالے کر, تو رحم کر. تیرے سوا کون ہے میرا والا, تو ہی میرا دوست کفیل و کارساز ہے. یہ ولایت ہے. اللہ کا ولی ہو گیا. اللہ تعالیٰ ساری کائنات کے فرشتوں کو جمع کر کے بولے کیا بولا, دیکھو میرا بندہ, بے شک اللہ تیرا بندہ, تیرے پہ بھروسہ کرا, تو ہی کفیل و کارساز. سچ بتاؤ میرے سوا کون ہے اس کا, حضرت کوئی بھی نہیں. جاؤ میرا کام کرو, پہلے اس کا کام کرو. فرشتوں کو یعنی ملائکہ کو اتارنے والا وہ بندہ بن جاتا ہے. مومن اللہ والا اللہ کا ولی ہوتا ہے, فرشتوں کو بھی نازل کرتا ہے. آج بھی انشاءاللہ ہوتا ہے. ہر وہ بندہ, ہر بندہ, ہر اللہ کا, ہر امتی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم, یہ عمل کرو, یہ بھروسہ کرو اللہ, اللہ کے حوالے کام ہے. وہ اللہ کا ولی ہے. ہر بندے میں, ہر امت میں یہ چیز ایمان ہونا اللہ پہ. الذین الا ان اولیاء لا خوف, آنے والی زندگی کل کا نہیں. اور جو ہے نا, کل جو ہے نا, مومن کا کل قیامت ہے. کل قیامت ہے مومن, اور قیامت سے ڈرتا نہیں مومن. مومن قیامت سے ڈرتا نہیں. کیوں نہیں ڈرتا, کیوں نہیں ڈرتا؟ اللہ نے اس کو جو کام دیے نا, وہ کام کرنے کو فرصت دی. کہ قیامت کی کہاں سوچ لیتے بیٹھتا ہوں, قیامت کی سوچ. اللہ تعالیٰ اس کو جو کام دیا ہے وہ کام کرتے بیٹھے تک فرصت ہی نہیں ملی اس کو. اللہ کیا کام دیا, کیوں پیدا کرا بولو, اللہ تعالیٰ کیوں پیدا کرا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ, ہم نے جن اور انسان کو صرف اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا. لیعبدون کیا ہے, لیعرفون. لیعبدون عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ, عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی تفسیر ہے. یہ معنی وما خلقت الجن الا لیعبدون کی تفسیر کیا ہے, لیعرفون, اللہ کو جاننے اور پہچاننے کے لیے پیدا کرا. تو یہ کام جاننے اور پہچاننے کے لیے اس کو فرصت ہی نہیں ہے. اللہ کو جاننا, اس کو پہچاننا, اس کی تعریف کرنا. اللہ کو جاننا, اللہ کو کتنا جانے گا, اللہ کو کتنا پہچانے گا. ایک زندگی بھی لگ گئی تو اللہ کو نہ جان سکتا نہ پہچان سکتا. یہ ایک زندگی کافی نہیں اللہ کو جاننے کو, پہچاننے کو. اور مومن وہ ہے جو اس کام میں لگا ہوا ہے, جتنا جانتا تعریف کرتا, جن رات تعریف کرتا, تعریف کرتے پھر یہ سوچتا
اللہ جیسی تیری تعریف کرنا میں نہیں کر سکا، پھر کل تعریف کرنا، پھر کل اللہ کو جانا، پھر پہچانا، اس کام میں لگا رہتا، زندگی اس کا سفر میں ساتھ نہیں دیتی، ختم ہو گیا، اللہ میں کچھ نہیں کر سکا، تیری تعریف میں کر نہیں سکا. اسی میں اب قیامت کی کہاں سوچتا، کل کی کہاں سوچتا، دوزخ تو کہاں سوچتا، جنت کہاں سوچتا ہوں. اسی کام میں فرصت ہی نہیں. یہ کام میں جس کام میں اللہ اس کو لگایا وہ کام اگر وہ کرتے رہا تو اس کو فرصت ہی نہیں. قیامت کل کا کیسا، آج کا کیسا، کچھ سوچنے کی فکر نہیں، کام میں لگا رہتا ہوں. کل کا خوف ہی نہیں ہے اس کو، دیکھے دیکھے تک آ جاتا اس کا دن، موت آ جاتی، موت اس کی قیامت ہے. موت کسا وقت کیا، موت یہ نہیں وقت اپنے کو کواتا نہیں والا، دیکھے دیکھے تک موت آئی. اور آرزو لے کے چلے آتا، میں تعریف جیسا کرنا چاہتا، کوشش کرا، میں کرنا میں نہیں کر سکا، موت آ جائے. اور وہ کبھی مطمئن نہیں ہوتا میں اللہ کی تعریف کرا ہوتی، جیسا کرنا ہے ویسا نہیں کرا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعریف نہیں کر سکے. آپ خود بولا سرکار دل، اے اللہ تیری تعریف میں نہیں کر سکتا. سرکار دل کیا بولنا ہے، اے اللہ تیری تعریف میں نہیں کر سکتا، تیری تعریف تو کر لے، اس کی جزا میرے کو دے. تو ہم کیا تعریف کر سکتے ہیں؟ اللہ کوشش کرتے رہنا مرے تک کہ ہم اللہ کی تعریف کریں، اللہ کے پہچانے جیسا کہ اللہ ہے، اس کام میں لگے رہے. فرصت ایک یہ زندگی بس نہیں ہوتی ہے اللہ کو جاننے اور پہچاننے. اللہ کو کون سمجھ سکتا ہوں، اللہ کم ہے، اللہ کی نہیں سمجھ سکتے. جتنا بھی تعریف کرو کم ہے اللہ کی. جتنا اس کو پہچانو، جتنا اس کے اندر جاتے رہو، اس کو عرفان پاتے رہو، کمیز جیسا ہے اللہ ویسا تو پا نہیں سکتے، بہت مشکل ہے. تو کل کی کیا فکر کرے گا، اس کو تحمیز نہیں ہے تو فکر کر قیامت کیسا ہوں گا، کیا سوچے گا، اس میں چلے گا. اللہ تعالیٰ بولے گا، اور اللہ تعالیٰ جب دیکھیں گا اس کو میرے کام میں جو لگا اس سے اس کو فکر نہیں ہے، اس کو کچھ چیز مانگنے کی اس کوئی ضرورت، فکر ہی ٹائم ہی نہیں ہے، اس کو فکر ہی نہیں ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ اپنی مرضی اپنی شان سے جو اس کو ضرورت ہے وہ دیتے رہیں گے، اس کی حاجت پوری کرتے رہیں گا. اس کو فرصت اس کے مانگنے سے نہیں ہے، اس کی ضرورت کو طرف دیکھنے کی فرصت اس کو نہیں ہے. انہیں میرے کام میں لگا ہوا ہے، جس کام میں لگایا ہوں، اس لیے اس کی جو ضرورت ہے میں پوری کرنا. اللہ تعالیٰ اس کا کفیل و کارساز ہوتا ہے. کیا بولے اللہ تعالیٰ، یہ اللہ کا ولی ہے، یہ قرآن والا ولی ہے، یہ لوگا بولے سے ولی نہیں ہے، لوگا بولے سے ولی بن ہی نہیں سکتے، یہ قرآن والا ولی ہے. اللہ ہر بندہ ولی بن سکتا ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. خوف کل قیامت کا تو خوف نہیں، اس کو فرصت ہی نہیں ہے تو کہاں خوف نہیں ہوتی. ولا هم یحزنون، کیوں؟ اب وہ پچھتانا، یحزنون حزن و ملال ہے، گزشتہ گزری ہوئی زندگی پر پچھتاوا ہوتا، حزن ہوتا، ملال ہوتا. ارے میں زندگی ضائع کر دیا، میرا ٹائم گنوا دیا، میری جوانی بے برباد کر دیا، میری جو ہے نا زندگی پوری وہ کر دیا، میں بچپنا خراب کر دیا، پڑھا نہیں، محنت کرا نہیں. ارے گزری ہوئی زندگی پر افسوس ہوتا، ملال ہوتا، حزن ہوتا، پریشان ملال ہوتا گزری ہوئی زندگی پر، سمجھے. تو جب بندہ اللہ جس کام پہ لگایا ہے وہ کام اگر وہ کرتے رہا، زندگی ختم ہو گئی تو انہیں حسن و ملال کیا ہوگا، حسن و ملال کہیں اس کو دے. کیونکہ وہ جس کام میں اللہ لگایا ہے، اللہ کام کرتے رہا تو کل پچھتانا نہیں پڑے گا. جو اللہ کام پہ لگایا وہی کام میں کر کے آیا، پچھتانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر جو اللہ کا جو کام بولا تھا اگر وہ نہیں کام کرتا میں تو پچھتا ہوا تو ارے میں اپنی زندگی ضائع کر کے آیا. تو پچھتاتا نہیں، مومن پچھتاتا نہیں. اللہ کا ولی پچھتاتا نہیں. کام بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. اس کو اتنا بڑا کر دے رہی کیا ضرورت. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم الذین آمنوا. اور وہ لوگ میرے ولی، اللہ کا ولی کون ہے؟ ایمان لاتا ہے اللہ پر، اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے. الذین آمنوا وکانوا یتقون، اور وہ تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے. وکانوا یتقون، ایمان لاتا ہے اللہ پر اور ڈرتا ہے اللہ سے. بس ختم، اللہ کا ولی ہے وہ. ایمان لاتا ہے اللہ پر. ایمان لانا، اللہ پہ بھروسہ کرنا. کیا ایمان لانا؟ ایک ہی ایمان ہو، میرا کفیل، میرا رب اللہ ہے، میرا کفیل و کارساز اللہ. ایک ہی ایمان لو بس، میرا الہ اللہ ہے، لا الہ الا اللہ.
لا الہ الا، میری ہر حاجت کو پوری کرنے والا اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے، میرا کفیل و کارساز اللہ، یہی مان لو، میرا الہ اللہ ہے بس۔ اور ڈرنا، اور الذین آمنوا وکانوا یتقون، اور وہ ڈرتا ہے اللہ سے۔ کیسا ڈرتا ہوں؟ ہم سب کو دعویٰ کر رہے ہیں اللہ سے ڈرتا، ہم سب دعویٰ کر رہے ہیں اللہ سے ڈرتا، اس میں پورے مجموعے میں کوئی چیزیں کہے بولو، کہنے کو کہو کہ بولو کہ میں اللہ سے نہیں ڈرتا، کوئی ایک بول دے اس میں سے، کوئی ہے ایسی ہستی کہ میں اللہ سے نہیں ڈرتا، کوئی بول سکتا؟ ہرگز نہیں بولتا، کوئی نہیں بولتا، دعویٰ کر کاٹ کے گردن اڑا دیے تو بھی نہیں بولتا میں اللہ سے نہیں ڈرتا ہوں، اللہ سے ڈرتے ہیں مگر کوئی بھی نہیں ڈرتا، مگر کوئی بھی نہیں ڈرتا، اس میں سے کوئی بھی نہیں ڈرتا اللہ ماشاء اللہ، جس کو ڈرنا بولتے ہیں وہ نہیں ڈرتا۔ اللہ تعالیٰ اللہ کا ولی ہے جی، جو اللہ سے ڈرتا وہ اللہ کا ولی ہے، ولایت ہے انہیں۔ قرآن سے اللہ کا ولی ہے، کوئی نہیں بول سکتا، قرآن دلیل دے رہا اس کو، قرآن سند دے رہا ہے جی اللہ کا ولی ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، اور اس کے لیے خوشخبری ہے جو اللہ تعالیٰ قرآن دے رہا ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ اس کے لهم البشریٰ فی الحیاۃ، اس کی خوشخبری ہے دنیا اور آخرت، کہیں بھی پریشانی نہیں ہونے والی، خوشی خوش ہے، لهم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا لا تبدیل لکلمات اللہ، اور اللہ اپنی بات کو نہیں بدلتا، اللہ بول دیا بس خوشخبری ہے اس کے لیے۔ او ذالک هو الفوز العظیم، یہ تمہارا اس میں کوئی کمال نہیں، اللہ اپنے فضل سے دیا ہے، فوز العظیم، بڑی کامیابی اللہ اپنے فضل سے تم کو دیا ہے کامیابی، یہ تمہارا کوئی تقویٰ اس کا فضل کا نہیں، تمہاری محنت کسب کا نہیں، یہ فضل حق ہے، اللہ کس کو ظاہر ولی بناتا ہے۔ تو مطلب کیا ہے؟ ڈرو، کیا ایمان لاتا ہے اور ڈرتا ہے، کیسا ڈرتا ہے؟ ڈرتی کیا؟ اب اللہ تعالیٰ فرمائے ڈرنا کس کو بولتے ہیں؟ یا ایھا الذین، ہر ایک کو اللہ سنا دے، تقریباً ہمارے پاس ہندو لوگ بہت ہے، نوجوان بھی ہے، شادی شدہ بھی ہے، بغیر شادی شدہ کا کم ہے، اکثریت شادی شدہ لوگوں کی تقریباً سمجھ سکتے اس مقام پہ، اس عمر کو پہنچ چکے کہ تقویٰ کس کو بولتے سمجھنا، ڈر کس کو بولتے سمجھے۔ اب چھوٹے بچوں کو شادی سے نہیں، اس کو تقویٰ بولتے نہیں سمجھ میں آتا، بالغ ہو گئے، جوان ہو گئے، بچے والے ہو گئے تو تقویٰ معلوم ہو جاتا، سمجھ آتی ہے، فہم بڑی ہو جاتی، اب سمجھ سکتے، بچپن میں چھوٹے بچے ہیں تو نہیں سمجھتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور یہ پہلے سنا دیے، سب کو سنائیے، جتنے شادی شدہ نہیں ہے شادی شدہ انہوں بھی سن لیے، دوسروں کی نکاح خانی میں بیٹھ کے دوسرے بھی سنوں، دوسروں کی اپنی شادی بھی نہیں، سب بچے بھی ہے تو نوجوان بہت سارے اپنی ان کی بھی شادی نہیں ہوتا، دوسرے بھائی کی شادی میں تو سن لیے بیٹھ گئے، کیا یہ آیت حادثہ پڑھ کے سنا دے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو ڈرو اللہ سے جیسے کہ ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور مت مرو، لفظی ترجمہ ہے تو یہ ہے، کیونکہ مت مرو بولتے ہیں ویسا ہے، مت مرو یہاں تک کہ تم مسلمان نہ ہو جاؤ، یہ لفظی ترجمہ ہے، اصل ترجمہ یہ ہے، اصطلاحی ترجمہ موت آنے سے پہلے مسلمان ہو جاؤ، لفظی اصطلاحی ترجمہ یہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، موت آنے سے پہلے مسلمان ہو جاؤ۔ تو کیا آپ اب مسلمان نہیں ہیں؟ جو نکاح خانے میں دولہا نوشا نکاح خانی کر رہا، آپ تو نہیں کر ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اس کو پڑھ کے سنا رہے مسلمان مرنے سے پہلے مسلمان ہو جا، کیا انہیں مسلمان نہیں ہے؟ کیا بوائے فن اسارا نے ویسے جتنے بیٹھے ہوئے سبوں کے سب، کیا وہ مسلمان نہیں ہے؟ مسلمان ہو جاؤ، اور خاجی صاحب بولے پکڑ لے گا، اللہ کیا بولا رہے کافر کو کافر دے بولتا، ہم لوگوں کو مسلمان کافر کیسا بولا تو مسلمان ہو جا بولا، ہم نے کافر سمجھ رہا، ہمارے پکڑنا نہیں، گلا پکڑنا، خاجی صاحب کا نہیں پکڑے، کوئی بھی نہیں پکڑتا،
کیا سمجھ کے بولا کیا ولا تموتن الا وانتم مسلمون، مت مرو، موت آنے سے پہلے مسلمان ہو جاؤ، کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ کیا سمجھ کے پوچھا کوئی نہیں، ہر وقت نیکے خانے میں سنتے، ہر نیکے خانے میں چلے جاتے نہیں آنا، تم موت آنے سے پہلے مسلمان ہو جاؤ، بلکہ خاجی صاحب سنا رہے ہیں آپ کو، آپ سن کے خوش ہو رہے ہیں، اور کہنے خاجی صاحب ثابت کر دیے کہ تم مسلمان نہیں ہیں۔ پوچھنا تو صحیح نا، ایک آدھ خاجی کو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، جوانی سے سنتے آ رہے ہیں، بوڑھے ہو گئے ابھی تک کسی خاجی کو نہیں پوچھے کیسا بولا رہے تو بول رہے کیا ہو سمجھ رکھے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، موت آنے سے پہلے مسلمان ہو جاؤ۔ تو ہم کیا مسلمان نہیں ہیں؟ تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو ڈرو اللہ سے۔ اللہ کون فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو، یا ایھا الذین آمنوا حق تقاتہ، جیسے کہ ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن میں، اے خاجی صاحب سنا رہے پڑھ کے وہ آیت، اے ایمان والو ڈرو اللہ سے جیسے کہ ڈرنے کا حق ہے۔ کتنا ڈرنا؟ ڈرنے کا حق کتنا ہے؟ کم سے کم کتنا ڈرنا؟ اللہ وہ نہیں بتا رہے، زیادہ سے زیادہ کتنا ڈرنا، کم سے کم کتنا ڈرنا، زیادہ سے زیادہ کتنا ڈرنا۔ تو میں لمیٹڈ نہیں، ان لمیٹڈ بنانا نہ کم سے کم بتایا نہ زیادہ سے کتنا، زیادہ سے زیادہ کتنا ڈرنا، کم سے کم کتنا ڈرنا بھائی، کتنا بھی ڈرے تو نہیں ڈرے بولے تو پھر کیا کریں گے؟ نہیں کتنا بھی ڈرے تو ڈرے نہیں بتا کیا کرنا، کتنا ڈرنا اللہ وہ لمیٹڈ نہیں بتایا، حد نہیں لگا، بغیر حد کے حدود نہیں لگائے، کم نہ کم زیادہ، کم سے کم نہ زیادہ سے زیادہ، وہ حد ہی نہیں لگا۔ جیسے ڈرنے کا حق ہے، کیا ہے ڈرنے کا حق؟ کیا ہے حق ڈرنے کا؟ کیا ہے وہ بولنا نا، ڈرنے کا حق کیا ہے؟ کوئی بھی پوچھ رہے نہیں ارے کتنا ڈرنا بھائی، کتنا حق ڈرنا؟ نہیں ڈرنے کو تو پھر کیا ہے، کتنا ڈرنا پوچھ رہے نہیں، کوئی بھی خاجی صاحب کو بھی نہیں پوچھ رہے کہ عادت کیا پڑھ رہے ہیں آپ، ہر عادت خانی میں پڑھتے ہیں۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، ڈرنے کا جیسا حق ہے ویسا ڈرو۔ اور اللہ والے بھی پہلے کے بہت ہوشیار ہے، جب پڑھنا ہے جہاں پڑھنا ہے وہیں پڑھ رہے ہوں آیت کو، وہ آیت کو جہاں پڑھنا ہے وہیں پڑھ رہے، جب پڑھنا ہے وہیں جب ہی پڑھ رہے، مگر ہم سمجھ رہے نہیں، انہوں صحیح وقت پہ پڑھے وہ آیت، وہ آیت صحیح وقت پہ پڑھے ہمارے اللہ والے، اور ہم اس کو عربی میں اپنی زبان ہے نا، مادری زبان ہے، کیا ہے کہ پڑھ دے رہے ہیں خالی صاحب، پیسے لے رہے نا 1000 روپے 2014 اس کے وہ پیسے پڑھنے کے پیسے لے رہے، انہوں سمجھ رہے ہیں ارے تمہارے کو حجت بنا کے چلے جا رہے ہوں، کل قیامت میں پوچھتے اللہ میں ہم پڑھ کے سنائے تھے کیا کرے ہوگی، حجت ہے وہ، ہاں کل حجت بنی نہیں ہوا ہے تو خالی صاحب کی وہ قرت خود بنی کا اتنے وقت سنائے نا تو کیا کرا بول کے سمجھا نہیں، کوئی سمجھنا تھا نا، کوشش کرنا تھا نا، آخر کیا بول رہے ہیں، گالی دے رہے ہیں کیا دے رہے ہیں، حضرت بول کے پوچھنا تو صحیح نا، تیری زبان نہیں تو کیا بول رہے ہیں۔ جیسے کہ ڈرنا ہے، وہ ایسی محفل میں پڑھ کے سنا رہے ہو، وہ جو لڑکی ہے جس کا عقد ہو رہا، لڑکا اور لڑکی کا عقد ہو رہا، اس کو پڑھ کے سنا رہے اور اس کے صدقے میں سب سن رہے، وہ ایسی محفل ہے، اور وہ اللہ کا ولی ہے جی، عقد نوشاہ ہے، وہ نوشاہ ہے، نوشاہ بولتے شہنشاہ، ایک بادشاہ، ایک ملک کے بادشاہ کو شاہ بولتے، ایک شہنشاہ، 9 ممالک کا بادشاہ ہے، ایک کا نہیں، شہین بادشاہوں کا بادشاہ ہے، نوشاہ ہے، اس کا وہ مرتبہ اللہ تعالیٰ دیے ہیں، خود میں نہیں کہا کیا سمجھ وہ اس کا وہ مرتبہ ہے، اس کا وہ مرتبہ ہے نوشاہ کا، اس کی پوری بخشش ہو گئی، بخشا گیا انہیں، اللہ اس کے تمام گناہ کو معاف دیا، یہ ولایت ہے۔ ڈرنے کا حق، ڈرنا تو ایسا ڈرا انہیں نوشاہ کہ اس کو ولایت کا مقام مل گیا،
ایسا مقام مل گیا کہ انہیں تو بخش گیا، اس کی محفل میں جتنے لوگ بیٹھے عقد کی سب کے گناہ بخشے گئے. اتنا بڑا سب کے گناہ بخشوا دیا. کیسا ولی ڈرنے کا حق ہے ویسا ڈرا. وہ آخرین ایسا ڈر نہیں جیسا ڈرنے کا حق ہے. تو ان کی ولایت کا وہ مقام ہے، نہ صرف ان کے گناہ بخشے گئے دونوں کے، بلکہ محفل میں حضارہ نے محفل جتنے ہیں سب کے گناہ بخشے گئے. یہ ولایت کا مرتبہ ہے. کیوں؟ ڈر. الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ ڈرتے ہیں اللہ سے. جو اللہ سے ڈرا وہ ولی ہے اللہ کا. یہ وہی لڑکی ہے عقد سے پہلے. عقد کیا ہے؟ عقد کیا ہوتا؟ ولی جو ہے نا اپنی ولایت سے یا وکیل اپنے وکالت سے، دو آدمی کی گواہی سے، جو ہے نا میں اپنی ولایت سے یا وکالت سے فلاں فلاں کی گواہی سے فلاں بن فلاں کو، فلاں بنت فلاں کو اتنے مہر کے عوض تمہارے عقد و نکاح میں دے دیا. کیا ہو رہا؟ وکیل یا ولی کیا ہو رہا ہے؟ فلاں بنت فلاں کو فلاں فلاں گواہ میں اپنی وکالت سے فلاں فلاں کی گواہی سے اتنے مہر کے عوض میں سکہ رائج الوقت اتنا شرعی دینار وہ تمہارے عقد نکاح میں دے دیا. اور لڑکا کیا بولا؟ میں نے قبول کیا، میں نے قبول کیا. اور یہ پہلے دونوں گواہی قاضی صاحب سے لکھا لے کے جا کے لڑکی کے پاس جاتے، دیکھو وکیل صاحب بندیا ملائی صاحب میں تمہارا عقد فلاں بن فلاں سے کر دے رہا ہوں اتنے مہر کے عوض میں، منظور ہے؟ اور بیچاری دولہا نہیں اب بیٹھے تو کیا بے حیا ہے تو کہاؤ بولتی نہیں، انہیں کچھ بھی بول نہیں سکتی. اور بولے تو بے حیا بولتے، نہیں بولے تو ضروری بولنا ضروری ہے. لیکن چونکہ پہلا دوسری شادی ہے تو بولنا منظور ہے، بولے بغیر کام نہیں چلتا. پہلی شادی ہے تو روئی تو بھی منظور قبول میں آج قبولیت میں لے لیتے اس کو. ہنسی تبھی قبولیت میں لیتے، روئی تبھی قبولیت میں لیتے، منڈی ہلائی تبھی ہاں قبول، چلو سائن کر دو اور کے لے کے آتے. کیا کری بیچاری، خالی منڈی ہلائی، ذرا مسکرا دی، ذرا ہنس دی یا ذرا رو دی، قبول کر کے 10,000 لے کے لا دی. ہو گیا. اب لا کے تیرے کو دے دیا، حقت میں دے دیا، بولا ختم ہو گیا اس کا کام. ختم ہو گیا. کیا کام ختم ہو گیا؟ ہاتھوں میں بیڑیاں پڑ گئی، پیروں میں ہتھکڑیاں پڑ گئی، کانوں میں شیش، زبان کو تالا، آنکھوں کو پردے، 7 پردے میں ہو گیا. ایک خالی قبول کری بولی اتنی ہنسی مسکرائی، زندگی بھر کی. اب عقد ہوگا. اب انہیں کسی سے بات کر سکتی غیر مرد سے، مرد شوہر کے سوا کر سکتی کسی غیر مرد سے بات کر. وہ میرا بھائی ہے جی، تم کون بولنے والے؟ میرا عقد ہو گیا، نکالتے تم عقد سے بولنا. 3 ٹائم بولتے تم بتا، میرا بھائی، چچیرا بھائی، پھپھیرا بھائی، کوئی نہیں، کسی سے بات نہیں کرنا. میں ان کے ساتھ نہیں، میرے ساتھ چلنا. کس کے گھر جائی نکال دیتا ہوں، 3 ٹائم مارتا ہوں. دیکھ رہے خیر ہوئے بات نہیں کرتے. میرا بھائی ہے، سگا بھائی، چچیرا بھائی، سگا بھائی ہے، نئے بات کرنا ہوتا نئے بات کرنا، بس میرا خاص. میں بول دیا یاد نہیں کرنا، لگے زمین کو تالا لگ گئے. بھائی کے پاس نہیں جانا، سگا بھائی ہے میرا، نہیں جانا، بس نہیں جانا. پڑ گئے بیڑیاں پیروں میں، وہ اس کا کام نہیں کرنا، ہاتھ کو ہتھڑیاں بھائی. سگا بھائی آیا، سگا باپ آیا، بچپن سے پالا، اپنے خواہشات کھانا پینا اپنے سب چھوڑ کے بچی دکھایا پڑھایا، خواہشات پورے کرا، نہیں کھا کے نہیں پہن کے، ماں باپ کیا کیا بولے خواہش پورے کرے. لاکھوں روپے لاگے، کیسے شادی کرے؟ جوڑے کے 2 لاکھ روپے، گاڑی، کار، گھر، بنگلہ، بلڈنگ. بیٹے تو ڈر نہ کو، غلام خرید کے کیوں 2 لاکھ روپے میں کچھ بولا تو میرے کو غلام ہے، غلام خرید کے دینا تیرے میں. باپ اتنا کر رہا سمجھے کہ غلام خرید کے دے رہا، پال کے پوس کے نہیں. وہ باپ آ رہا، بیٹے چلو بہت دنوں گئے، امی بلانے یاد آ رہے بڑے، چلو ہم اب جی انہوں نہیں ہے نا، انہوں کون؟
ارے وہ تو میرا غلام ہے، تو 2 لاکھ روپے میں خرید کے دیا، اس کو کیا بول رہی، اس کو کیا نہیں ایسا کیسا ہوتا نہیں ہوتا نا. انہوں نے نہیں نا گھر میں، انہوں آئے کے بعد پوچھ کے آتا ہوں. ہاں تو میری مزہ میرے سامنے اس کے یہ مزہ میرے سے پوچھ کے آنا، اس کو پوچھ کے آنا میرے گھر میں کل نہیں ہم باپ ایسا ہے، سگا باپ ہے، حال کو نہیں سنتی سن رہی باپ کی بھی نہیں سنی، اماں کی نہیں سنی، کسی کی نہیں سنی، کئی کو نہیں سنی. ڈر رہی، کیا ڈر رہی؟ انہوں نے ناراض ہو جاتے. باپ بھی لے کے آیا تو وہاں گئے تو نہیں ہم انہوں آئے کے بعد پوچھ کے جاؤ بولے تو آتی ہوں، نہیں تو نہیں ایسا کرتا نہیں میں لے کے چل نہیں آتا. انہوں ناراض ہو جاتے. کیسا ڈر رہی نہیں کرتی نہیں کیا بھاگ جا رہی گھر چھوڑ کے، مرد کے سو رہا ہے تو گھر میں سے نکل جا رہی، ڈر رہی مگر بھاگ رہی نہیں. سب میں قریب ہونے ہیں، ماں باپ بھی اب اس کے اتنا قریب نہیں ہے جتنا انہیں شوہر کے قریب ہے، مگر ڈر قریب ہے، بھاگ رہی نہیں. جیسے سانپ سے ڈرتے، چیزیں سے ڈرتے، شیر سے ڈرتے، بچھو سے ڈرتے، ایسا نہیں ڈر رہی انہیں. کیا ڈر رہی؟ کہیں ناراض نہ ہو جائے میرے سرتاج، ناراض نہ ہو جائے، یہ ڈر رہی انہیں. بھاگ رہی نہیں ڈر کے، شیر کے جیسا نہیں ڈری، سانپ سے جیسا ڈرتی ویسا نہیں ڈر رہی، محبت سے ڈر رہی. کہیں ناراض نہ ہو جائے. باپ کی سن رہے نہیں، بھائی کی سن رہے نہیں، اماں کی سن نہیں، کسی کی نہیں. جو بولے بس، جو نہیں کرنا بولے نہیں کرنا، ہاتھوں کو ہاتھ کڑیاں پڑیں. جہاں نہیں جانا بولے نہیں جانا، نہیں جاتی، مر گئی تو نہیں جاتی، مرے تک نہیں جاتی. تمہارے شادی ہو نا، اب کوئی کبھی نہیں سن رہی کیا تمہاری، بولو تم بولو، نہیں بولے تم اگر تمہاری ابھی بھی کیا ہے کہ دن بھی اتنے دن ہو گئے، ایک دن بھی آج بھی اگر بوڑھے ہو گئے مگر آج بھی اگر میں نے سنی ابھی بھی تم اس کو پالتے مارتے، مارنے کو جاتے، نکال دے چل نکل جا بولتے، ہاں چھوڑے دو مگر ابھی بھی دھاڑی سے بھی دیکھتے کیا بولے 3 بار طلاق مارتا مگر ابھی بھی ڈھاک ڈالتے تم ایسا ڈھاک ڈالتے. نہیں جی نہیں بولے سن، کب تک مرتے تب تک، مرتے تب تک. ڈولی میں بیٹھ کے ڈولے میں گئے تک اتنا ڈرا نا، کیسے ڈرتے ہی رہتی انہیں، ڈرتے کب تک ڈری، کب تک ڈرنا، ڈولے میں گئے تک ڈرنا ہی نہیں ڈر. ناراض نہ، تم کو آج تک ناراض نہیں کری انہیں. کیسا ڈری؟ جیسا ڈرنے کا آگے ڈری ہو. زندگی لگا دی خالی ایک ہی بار، خالی ہنس دی، ایک مسکرا دی، خالی منڈی ہلائی تو منڈی ہلانے کا یہ حال ہوگا جناب. زندگی بھر ہر چیز سے ڈری. تو اس وقت پہ سنانے خالی صاحب جیسا کیسا ڈرنا، جیسا تیری بیوی جیسا رکھ رہا تو، جیسا بیوی کو ڈرا کے رکھ رہا نا، انہیں ڈر رہی نا، ویسا تو ڈرنا. کس سے ڈرنا؟ اللہ سے ڈرنا. ڈر اس کو بولتے ہیں. ارے تو 18 سال 20 سال کے بعد اس کا ہاتھ پکڑا، پالا، اس کو پیدا کرا، پالا 18 سال تک اس کا باپ پالا، پیدا کرا، تو اللہ پیدا کرا. 18 سال کے بعد اس کا ہاتھ اپنے نفسیات سے پکڑ کے اتارو. آپ کیا تھوڑا پیٹ کو، تھوڑا بھوکے پیٹ کو کھانا کھلایا، تھوڑا کپڑا موٹا دھاڑا پہنایا، تو اس پہ اتنا ڈھاک اتارو آپ کہ میرے بغیر میری اشارے سے ہٹنا نہیں، میرے اشارے پہ چلنا، میری نظر مزاج سے چلنا. ذرا سے مخالف کرے تو نکل جا میرے گھر سے. رجم کر دے رہے اس کو، دھتکار دے رہے اس کو، اس کی عزت برباد کر دے رہے. انہیں گئی نکال دیا تم تو اس کی عزت نہیں رہتی، خاندان میں رہتی، گھر میں رہتی، محلے میں رہتی، بستی میں رہتی. وہ اپنی عزت کے واسطے انہیں سب کچھ قربان کر دے رہی، زندگی بھر تیرے سے ڈرے. تو پیدا کرا نہیں پالا نہیں، کیا حق ہے تیرے کو؟ اور تو کدھر اللہ سے ڈر رہا، کدھر ڈر رہا؟ وہ اللہ جس نے تجھ کو پیدا کیا، کیسا پیدا کیا؟ نطفے سے پیدا کیا. ماں باپ تو اپنے خواہش میں تھے، اپنے مرضی میں تھے، ان کو پتا تھا کہ نہیں تھا کہ تمہارا جو نفس، تمہارا جو نطفہ تھا، اللہ تعالیٰ تم اپنے شوق میں تھے، اللہ تعالیٰ تمہارے نطفے کو ماں کے رحم میں داخل کیا، تمہارا خیال تک نہیں. اللہ وہاں تمہاری ضرورت پوری کر رہا، اللہ تمہاری وہاں حاجت، اللہ تمہاری وہاں پرورش کر رہا ہے. تم وہاں تمہارے کو پہنچایا جہاں پہ تم زندہ رہ سکتے. اگر اس وقت ہوا لگ گئی تو تم سوکھ کے مر جاتے وہیں اوپر. اللہ ہوا نہیں لگنے دیا.
ماں کے رحم میں داخل کر، ہوا بغیر ہوا لگے کہ ماں کے رحم میں داخل کر دیا، وہاں تم زندہ رہ سکتے. وہ تمہاری پرورش کر رہا ہے، ایسا پالا تمہارا، ایسا تمہارا خیال رکھا. ماں باپ کو بھی تمہارا خیال کر رہا، صحیح ناقص کو الگ ترتیب پر کر رہا. تمہاری کیا عمر تھی تمہاری؟ ہوا لگی تو مر جاتے. یہ تمہاری حقیقت تھی، یہ تمہاری قوت تھی. اللہ تعالیٰ وہاں پہ تمہارے کو پہنچا، ایسی جگہ تم زندہ رہ سکتے، ماں پہنچایا. پھر ماں سے جو ہے نا رحم کو تم چپک کے جو ہے نا اس کو ماں کا خون چوس کے تم گوشت کا خون کا لوتھڑا بنی. کون پر تمہاری پرورش وہاں؟ کون رزق پہنچا رہا وہاں؟ کون خیال کر رہا تمہارا؟ کون ڈاکٹر نہ بنے؟ وہ اس سے نہیں ڈرتے تم؟ پرواہ نہیں ہے تم. ساری دنیا کو خوش کریے، ساری دنیا، کوئی ناراض نہیں ہونا، ساری دنیا کو ناراض کریے مگر اللہ کو ناراض کریے. ڈرنے کا حق ہے وہ. اللہ تعالیٰ ڈرنے کا جیسے حق ہے ویسا ڈرو. جس کو تم ڈرنا بولے وہ ڈرنا نہیں ہے. اللہ سوچے بولا اگر تم ڈر جائیں گے تو اللہ کے ولی بن جائیں گے، اللہ کے ولی بنیں گے. جیسا ڈرنے کا حق ہے. بیوی کیوں دیا اللہ تعالیٰ؟ بیوی کیوں دیا تمہیں سمجھتے ہو؟ بہرچن گھر کے ملی، دھوبن ملی گھر میں بہرچن آیا دایا، بچوں کو تمہارے پالنے کو انا آیا ملی آیا ہے. ارے وہ تمہارے دل کے ملک ہے، تمہارے کو دین سمجھانے کو، اللہ کا عرفان دینے کے لیے پیسہ اللہ تعالیٰ تمہارے کو عورت دی، بیوی دی. سمجھ، بیوی کیوں دیا؟ تو جیسا حق جتاتا ہے، میرا حق تو اس سے زیادہ ہے، میرا حق تو اس سے زیادہ ہے. تو اس کو حق جتا. ڈر میرے سے کیسا ڈر؟ تو ڈرا؟ ہم ڈر نہیں ڈرے، کہاں ڈرے؟ ساری بچے پرورش کرے، کما رہے ہیں اپنی مرضی سے، اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے. کبھی سوچے پرورش خرچ کریں اپنی مرضی سے، اللہ کی مرضی سے خرچ کریں. تمہارا 2 روپے نے اپنی مرضی سے خرچ کرتی ہو نہیں؟ اپنے بھائی کو دیتی، باپ کو دیتی. کیا کرتے تم سارا مال اپنا باپ اپنی مرضی سے خرچ کریں، اللہ کی مرضی سے نہیں خرچ کریں. کما رہے اپنی مرضی سے، خرچ کر رہے اپنی مرضی سے، بچوں کی پرورش اپنی مرضی سے کر رہے. تم اپنا کھا رہے اپنی مرضی سے، پہن رہے اپنی مرضی سے، اوڑھنے اپنی مرضی سے، زندگی گزار رہے، دن رات گزار رہے ہیں تم اپنی مرضی سے. تمہاری بیوی تمہاری مرضی سے ایک سیکنڈ ہٹ نہیں ہٹتی، ایک پل قدم نہیں ہٹتی. ہٹی تو نکل جا میرے گھر سے بولے. پھر کیسا پرورش کرا اللہ تعالیٰ؟ بھوکے اٹھ رہے مگر بھوکا سلا رہا نہیں، شان سے لگ رہا ہے. کیا کہاں جاتے جی؟ پہاڑوں پہ جا کے بیٹھے دین سیکھتے کیا؟ گھر میں ہے دین. بیوی کو اللہ دیا، گھر میں بیوی دیا دین سیکھنے کے واسطے. دین تو گھر میں ہے، گھر چھوڑ کے پہاڑ پہ جا کے دین سیکھنے گیا تھا. ڈرو اللہ سے جیسے کہ ڈرنے کا حق ہے. الذین آمنوا وکانوا یتقون لہم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا. ارے تم اگر اللہ بیوی جیسا تم سے ڈرتی ہے ویسا تم اللہ سے اگر ڈر جائیں گے، جیسے کہ ڈرنے کا حق ہے، اللہ سے ڈرنے کا تمہارا حق ہے. ہاں تو تم کو دنیا اور آخرت میں خوشخبریاں ہیں تمہارے حاصل. اور اللہ تعالیٰ اتنی مشکل سے اتنے بڑا خالی ڈرو بولا اللہ نے، اتنی خوشخبریاں سنا ہے، اتنی اپنی ولایت کا درجہ دیا. اللہ آسان بہت ہو رہا ہے. دیکھو ایک بادشاہ تھا، ظالم تھا، بت پرست تھا، اور جو بھی بت پرست سب کو بت پرستی کی دعوت دیتا تھا. جو نہیں کرتا تھا اس کو سزائیں دیتا تھا، تکلیفیں دیتا تھا. اصحاب کہف جس کا قرآن میں اللہ قصہ بیان کرے، قصہ ہے، قصہ واقعہ ہے، قصے کہانیاں قرآن میں. اللہ قرآن کے قصے دیکھو، یہ اللہ والوں کے قصے نہ کو، قرآن کے قصے. اللہ نے جو قصہ قرآن میں بولا اس کو دیکھو کتنا ہے، کیسا ہے. اللہ کتنا آسانی سے قصہ بیان کرے. صرف دیکھو کہ وہ اصحاب کہف یعنی بادشاہ کے دربار کے لوگ تھے، بچے چند نوجوان تھے جو بادشاہ کے دربار میں تھے. وہ ظالم تھا، لیکن وہ نوجوان چند نوجوان ایمان لائے تھے اپنے رب پر ایمان لائے تھے کہ اللہ میرا رب ہے، اللہ ہمارا رب ہے، وہی ہمارا رب ہے. اس کے سوا دوسرے کی پرستش نہیں کرتے، بتوں کی پرستش نہیں کرتے. تو کسی نے ان کی چغلی کر دی بادشاہ کے سامنے. بادشاہ بولا ایسا، اچھا میں ایک سفر پہ جا رہا ہوں، آنے کے بعد دیکھتا ہوں.
जब उनकी पूजा करा दूँ, मतलब तो उनका पूजा करा दूँ मैं, आने के बाद बता दूँ और उनको सजा देता हूँ बोल के गया। उन्हें अपने सफ़र पे किसी काम में गया, अपने सफ़र पे। अभी बच्चे बोले नौजवान क्या करना चाहिए, आया तो फिर अपने को सजा देता, नहीं तो बुद्ध की पूजा करना पड़ता, बुद्धों की। रब को छोड़ के, जो हमारा रब पालने वाला है उसको छोड़ के हम उसकी परवरिश करना, प्रतिष्ठा करना। क्या करना, वो नौजवान प्रोग्राम बनाए, क्या भाग जाओ, भागे, रात में निकल गया होगा। तो एक कुत्ता उनके पीछे पड़ा, उनके साथ जब भाग रही तो पीछे पीछे आ रहा कुत्ता, पीछे पीछे कुत्ता। तो ये असाबे का वाक़या जुमा को पढ़ते थे वो, और सूर्य नंबर 18 असाबे का बहुत बड़ी बरकतें हैं उसके, अल्लाह नुसरतें हैं उसके। दज्जाल के फितने से बच जाते अगर जो भी हर उसमें को जो पढ़े, और अल्लाह ताला फिर एक हफ्ते में पढ़े तो फिर हफ्ते तक अल्लाह उसके तमाम कामों का कबील और कासा, बहुत सारी फजीलतें हैं उसमें। खाली पढ़े तो ये हाल है खाली उनका हिस्सा पढ़े तो ये हाल है। असहाबे कहीं पर हिस्सा पढ़े तो हमारे को ये नुसरत है, औलिया अल्लाह का हिस्सा पढ़े तो ये नुसरत है। औलिया से क्या मिलता पढ़े ना, उनका हिस्सा पढ़े तो, औलिया का हिस्सा पढ़े तो ये नुसरत है। अल्लाह वादा करा कुरान मजीद, औलिया अल्लाह का ये माल है, जो अल्लाह का वली बनता वह कानू या तकून जो हो जाता फिर उसका क्या मकाम होता देखो। तो कुरान से बताया अल्लाह का वली, औलिया अल्लाह के देवता। अगर बड़े बड़े बोधे लोग हम बोलते इतने बड़े अल्लाह के वली, इतने रियाजत और मुजाहिदा तकवा हुए बताते, मैं कुछ भी नहीं बताया, मैं तो कुरान से बताया। इतना आसान है, और अल्लाह ताला इतना। तो भाग गए, कुत्ता उनके पीछे आ रहा। अब कुत्ते की सिफत मालूम बना, वो सुन के बताया था, एड्रेस बताया था हमने, वो सुन के और परेशान नौजवान डर रहे। अगर ये कुत्ता हमारे पीछे आया तो एड्रेस दे देता किसी को, हम कहाँ से पता बताया था, वो सुन के मार रहे हैं उसको, पत्थरे मारे, धनाधन पत्थरे मारे, भगा रहे, भाग रहा नहीं, लहू लहान हो गया, खूना खून हो गया, मगर जा रहा नहीं। अब क्या करना, अल्लाह ताला रहम फरमाया कुत्ते पे, उसको ज़बान दे दिया, अल्लाह ज़बान दिया कुत्ते ने। तो कुत्ता ज़बान ने बोला असाबे का उनके नौजवानों को, तुम लोग क्यों मारे मेरे? अरे तो तेरी सिफत हुआ है, तू पता एड्रेस बताया था, बादशाह को बताया तो हमारे को सजा देता बादशाह, इसलिए हम तेरे को भगा दे तो ध्यान होना। मैं कि तुम्हारा के एड्रेस किसी को नहीं देता, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ इसलिए आ रहा हूँ कि तुम ईमान वाले, अल्लाह वाले, तुमसे मेरे को मोहब्बत है। मैं इसलिए आ रहा हूँ कि तुम अल्लाह वाले, तुम ईमान वाले, तुम अपने रब एक तरफ के है, तुम अल्लाह रब, अल्लाह ही को रब बोलते, तुम उसी की इबादत करते, उसके सिवा गैर की इबादत नहीं करते, तुम अल्लाह के वली है। इस वास्ते हम मैं आ रहा हूँ तुम्हारे, तुमसे मोहब्बत है, वली से मोहब्बत रखे तो ये मैं नहीं बता रहा तुम्हारा, छोड़ दिए। तो अब अल्लाह ताला कुरान मजीद में उस असहाबे कहफ के कुत्ते का जिक्र कुरान में किया कि वो जब गार में चले गए तो वो बैठे गार में, अंदर चले गए, अल्लाह उनको सुला दिया, नींद उनके कानों पे गालिब कर दिया, और उनका कुत्ता जो है ना दोनों पैर फैलाए सामने बैठा हुआ है दहाने के पास। और मालूम है कुत्ता नजीस है, उसका जिस्म भी हमारे कपड़े को लग गया तो कपड़ा नापाक हो जाता, नमाज नहीं होती जब तक कि कपड़ा नहीं धोते, कपड़ा बदल नहीं, इतना हराम है खाने से, कुत्ता था खाने से, बल्कि उसका लोहा भी इतना जहरीला है, इतना नजीस है। अगर वो हमारे बर्तन में किसी बर्तन में मुंह डाल दिए तो जो है ना उसको 7 मरतबा धोना तो भी उसका जहर असर नहीं जाता, उसके बाद फिर उसको जलाना, जला के धोना जब उसका जहर असर, इतना नजीस है। और कोई जानवर तो जन्नत में जाता नहीं, मगर वो नजीस जानवर, इतना जहरीला जानवर जहाँ वो कल जन्नत में जाएगा, कल जन्नत में जाएगा। क्यों? अल्लाह वालों से मोहब्बत रखता, बस इतनी बात है और कुछ भी नहीं। अल्लाह पे भरोसा करने वालों में, अल्लाह से डरने वालों में, अल्लाह ही की इबादत करने वालों में उनसे इतनी मोहब्बत रखता है कि वो कुत्ता जन्नत में जाएगा और कोई जानवर जन्नत में नहीं जाएगा। लेकिन वो कोई कुत्ता जन्नत में नहीं जाएगा, लेकिन अल्लाह ताला उसको अब और क्या मर्तबा बताना, अल्लाह वालों के चाहने वाले को अल्लाह कुत्ते को भी इंसान बना दिया लगा। कुत्ता नहीं, उन्हें कुत्ता होके नहीं जाएंगे जन्नत में,
اللہ تعالیٰ اس کو انسان بنا کے پیدا کر کے جنت میں داخل کیا. کتا جنت میں نہیں جاتا. اللہ اپنی سنت کو بھی نہیں بدلتا, اس کو انسان بنا کے جنت میں داخل کیا. تو بہرحال کیا کرے وہ لوگ اصحاب کہف, کیا کرے, کون سا تقوی اختیار کرے, کون سا جو ہے نا زہد اختیار کرے, کون سی عبادت کرے, کیا کرے. صرف ایمان لائے اور ڈرے اللہ سے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے, اسی کی فرمانبرداری کریں گے. بادشاہ کو بھی 1 منٹ بھاگے گا. اللہ کئی 100 سال 900 سال تک سلائے ان کو, ابھی بھی سو رہے, ابھی بھی سو رہے ہو, انشاءاللہ قیامت تک سوئے ہو. تو بہرحال بلکہ اللہ تعالیٰ کتے کو بھی رکھا اور اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت بھی کر رہا ہے, ان کی کروٹوں کو بدل رہا ہے, ان کے کروٹوں کو بدل رہا اللہ تعالیٰ. اور جب سورج نکلتا ہے تو دھوپ ان سے جہاں ان کو تکلیف نہیں ہونا, بلکہ سورج تھرک کے, جب سورج نکلتا ہے تو دائیں طرف, سورج جب غروب ہوتا ہے تو بائیں طرف تھرک کے چلتا ہے کہ چاہے وہ غار کے اوپر جھوٹنا پڑے اور اصحاب کہف کو تکلیف نہ پہنچے. اللہ ایسی حفاظت کر رہا ہوں, ایسی مدد کر. تو بہرحال تو وہ اصحاب کہف کا کتا اللہ تو ایک یعنی ایک عاقدین جو ہے نا اللہ سے, اللہ کے واسطے کیا سچ بول رہے. وہ عورت دیکھو نا, وہ لڑکی صنف نازک ہے, صنف نازک تو بہت نازک رہتی. عورت کو کتنا بھی غصہ آئے تو نازک ہی سے بنے, مرد سے بہت کمزور ہے. کتنا بھی غصہ آتا ہو, کتنا بھی کیا بھی آنا ہو, اور مرد سے تو کمزور ہے, صنف نازک ہے انہیں کیا. لیکن کیا کر رہی انہیں, صرف ایک ہی کام, ڈر رہی انہیں. اور یہ کیا کری, جو بات کری احد یا الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار. کیا بولے, اے ایمان والو, خیسا پڑھ کے وقولوا قولا سدیدا, پکا قول بولو. آخری دن کیا بولے, پکا قول. کیسا ایک ہی وقت بولے نا بھائی, انہیں ایک ہی وقت بولی نے میں نے قبول کری, ادھر بھی بولا نا ایک ہی وقت قبول کری. دونوں کا حق ادا کر رہے ہیں. تم کر رہے نہیں کہ اب تک اتنے عمر ہوگی تو نہیں, ابھی تک حق ادا کر رہے نہیں, ناراض کرے اس کو نہیں کرے, انہیں بھی کر رہے نا. ایک ہی وقت بولے نا, میں تصویر لے کے پڑھتے بیٹھو, 1 لاکھ مرتبہ روزہ پڑھ لیتے بیٹھے, کبھی تصویر پڑھ لیتے بیٹھے, میں نے قبول کیا, میں نے قبول کیا, میں نے قبول کیا, میں نے قبول کیا, مگر ادا کر رہے, حق ادا کر رہے. جو بولے, جو پکا قول بولے, یا الذین قولوا قولا سدیدا, پکا قول بولو. جو بول رہی میں نے قبول کیا, پکا بول, پکا بول, پکا بول تو سب کی بخشش. ابھی تک اس کو نہیں مارے, کتنا پکا بولے نہیں, پڑھ لیتے نہیں بیٹھے. اور لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ 1 لاکھ بار پڑھے, 1 لاکھ بار پڑھے, روزانہ پڑھے, صبح پڑھے, شام پڑھے, مگر پکا قول نہیں بولے, خالی بولے چھوڑتے, ادھر بولتے رہتے چھوڑتے. پکا قول بولو, پکا قول بولو, تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی اصلاح کرے, تمہاری مغفرت کرے گا, جنت دے گا. قول سدید بولے کہ تقوی رکھتے ہوئے ہر کو انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ قرآن والا ولی ہے, یہ قرآن والا ولی اتنا آسان ہے مولا, اس کو کرنے کی ضرورت اتنی ہے نہیں, کیا مشکل ہے. بہرحال تو اگر انشاءاللہ تمہارے سامنے, تمہارے گھر کے گھر, پورا گھر کا گھر جنتی ہو جائیں گا. تمہارے ساتھ رہنے والے, تم پکا قول بولے, اللہ سے ڈرے, تو تمہارے ساتھ رہنے والے اصحاب کا کتا جنت میں جا رہا, تو تمہارے اہل و عیال جنت میں نہیں جاتے, تمہارے ساتھ والے, تمہارے دوست احباب جنت میں جاتے. تم لوگوں کو جنت میں لے جانے والے بن جاؤ گے, ایسا کر لی کہ اللہ کے ولی بنو گے. اگر تم جیسا ڈرنے کا حق ہے اللہ سے, ویسا ڈر جائیں گے. اور پکا قول کریں گے, لا الہ الا اللہ, 1 بار بولو, 1 ہی بار بولنا ہے زندگی میں, اس کے بعد ٹکنا ہے, ٹک رہے نہیں, فرق اتنا ہے بس, وہاں ٹک گئے, یہاں نہیں ٹکے, یہاں پہ بھی ٹکو, انشاءاللہ تم اللہ کے ولی بن جائے گے. لہٰذا وقت تو زیادہ ہو گیا, 10:30 ہو گئے, سمجھ گئے نا. ایک بات تو سمجھ میں آ گئی نا, خطبے میں کا ہم اب تک کئی بسا سنے مگر سمجھے نہیں تھے. آج اللہ کے وجہ سے سمجھ گئے کہ اتنا آسان اللہ کی ولایت لینا ہے, تو اتنا آسان ہے, اس میں ہی ولایت ہے, اور چھوڑتے رہی. ایسا ہے, بہت سنتے جا رہے ہیں, چھوڑتے جا رہے ہیں. اگر اس کو پکڑ لیتے تو کب کے ولی ہو جاتے تھے, کب کے ولی بن جاتے تھے. اگر اس کو پکڑ لیتے تھے, اس پر ٹک جاتے, اس پہ قائم ہوتے. لہٰذا میں اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ جو کچھ بھی کہنے اور سننے کی توفیق نہیں, کہنے والوں کو ان کی توفیق دے, سامعین کو سمے قبول دے, حمد و اخلاص دے.
اس اخلاص میں تیری رضا شامل حال فرما. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تیرے محبوب کے محبوب کا مہینہ ہے مولا. ان کی یاد ہم منا رہے ہیں مولا. ان کی یاد میں ہم کو ان کے صدقے میں ہم کو اللہ والا بنا دیں. ان کے فیضان سے ہم کو مانا. ہم ان کے غلام ہیں. تیرے فضل سے تیرے اولیاء کی خاک پائیں. غوث اعظم کی خاک پائیں. تیرے محبوب کے محبوب کی خاک پائیں مولا. ان کے فیضان سے ہم کو مالا مال فرما. ہم جو سنتے ہیں جو کہتے ہیں اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. اس میں اخلاص عطا فرما. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. ان اللہ والملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.